والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. سبحان الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا كما أنت أهله ولا تفعل بنا كما نحن أهله. إنك أهل التقوى وأهل المغفرة.
انتہائی قابل سمجھ احترام ذی وقار علماء کرام، سامعین گرامی قدر، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، استاذ علماء، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب فاروقی زید مجد، بڑا پرمغز اور محققانہ مدققانہ بیان فرما چکے ہیں۔ وقت بھی بہت سا گزر گیا ہے اور میں ہوں بھی غیر اشتہاری۔ میں اپنے عظیم قائد کی زیارت کے لیے اور ایک آگے سفر تھا ان کی معیت کے لیے میں یہاں حاضر ہوا۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کا کیا ذوق تھا، آپ نے ان کی موجودگی میں مجھ جیسے قدمت مکان بے جلال و جمال اس کو آپ نے مسند خطابت پہ بٹھایا۔ بہرحال میں اسی پہ اکتفا کروں، وقت کا تقاضا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بس آپ کی وساطت سے اللہ کے دربار میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں ان میں شمار فرمائے۔ اگرچہ کہ ہم اپنی تقصیروں کی وجہ سے اس قابل نہیں ہیں، پھر اس کے دربار عالی میں یہ درخواست ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان کی جوتیوں میں قیامت کے دن اٹھا دے۔ اور آپ بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، علماء بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بے شک بے شک۔ یقین جانیے ان حضرات نے اپنی جانوں کو جوتوں میں ڈالا، آپ نے اپنے آرام کو قربان کیا اور پھر بستی بستی، دریا دریا، نگر نگر، شہر شہر اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کے لیے ہر گلی میں جا کر صدا لگائی۔ تو یہ ہم سب کے منہ سے، میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں بہت سے لوگ جانتے ہیں،
ہمارے علاقے میں خود میں جس گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے گاؤں میں صرف 2 بندے موحد، صرف 2 آدمی، وہ دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ مجھے میرے والد صاحب نے بتایا کہ ہمارے اس گاؤں میں کبڈی کا ایک میدان تھا، اور ہمارے گاؤں کا ایک بندہ پشاور میں قصہ خانی بازار میں گڑ خریدنے کے لیے گیا۔ تقدیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ اور ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ وہ گیا تھا گڑ خریدنے منڈی سے، اور اللہ کی شان ہے، وہ رات وہاں ٹھہرا منڈی میں۔ کسی نے بتایا کہ قصہ خانی بازار میں آج شیخ القرآن غلام اللہ خان کی تقریر ہے، اور رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس نے وہاں تقریر سنی، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ گاؤں میں آیا۔ ہمارے جو گاؤں کے استاد تھے میری قوم اور برادری کے آدمی تھے، اور وہ بھی صحیح العقیدہ نہیں تھے اس وقت تک۔ ان سے آ کے اس نے کہا، استاد جی میں نے آج ایک مولوی سنا ہے، نام نہیں بتایا اس نے، کہا بس ایک بات ہے، وہ مولوی اپنی پوری تقریر میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ ہمارے جو استاد تھے وہ صرف حافظ تھے، اور ان کو قرآن سے بڑا شغف تھا، ہر وقت قرآن پڑھاتے رہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ پنجابی جی انگریزی سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا حاجی صاحب تسی اس مولوی نے انہوں نے کبڈی والے میدان ہے جس مولوی کی تقریر کر انہوں نے اس سے تاریخ میں بھی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ سے حضرت آئے، اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے وہاں ہمارے گاؤں میں پہنچ کر، جو مجمع تھا نا وہ موحدین کا نہیں تھا، ان میں اکثریت مکھن والے پیروں کی مرید تھی، کچھ چکی والے پیروں کے مرید تھے۔ چکی شادی والی ہمارے علاقے میں ایک علاقہ ہے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا، وہ ہمارے استاد یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت شیخ جب اپنے چوبند پہ آئے نا، اور جب قرآن کی بارش برسائی اور شیخ نے جب پڑھا نا يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا جب حضرت نے اللہ کے قرآن کی آیات کی بارش برسائی اور طرز یہ رکھی، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ہمارے استادوں سے پوچھتے ہیں حافظ جی ایت قرآن آندھی کہ کوئی نہیں؟ ہمارے استاد فرماتے ہیں جی جی فلانی سورت فلانا سے پارا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں صبح جا کر اس کا ترجمہ دیکھنا، اور پھر فرمایا سنو اللہ کا قرآن کہتا ہے يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ کسی مصیبت میں پھنس جاؤ
کسی دکھ درد میں پھنس جاؤ، مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، کوئی ضرر پہنچ جائے، یمسس اللہ بضر، اللہ کسی مصیبت اور غم میں پکڑ لے تو فرمایا واہ شیخ، تیری شجاعت بہادری پہ بھی قربان۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے او اس گاؤں کے لوگوں، اگر وہ کسی مصیبت میں پکڑ لے، مکھڈ والا پاپا نہیں چھڑا سکتا، چچکی شادی والا پاپا نہیں چھڑا سکتا، اور یہ غلام اللہ نہیں کہتا ہے، کلام اللہ کہتی ہے۔ نعرہ لگ گیا، آخر دعوانا